کہ علماء کرام سے گزارش ہے کہ خدارہ اس کے اوپر قدغن لگائیے۔ اور مفتی اسماعیل صاحب یہ انہی کی پارٹی کے ضلعی صدر ایک سے میئر عبد المالک وانٹڈ ہے، انہی کی پارٹی کے ندیم فٹر مجسٹریٹ کسٹڈی کے اندر ہے۔ کمیٹی کے تمام اراکین مفتی اسماعیل صاحب کو یہ چیلنج دیتے ہیں کہ آپ جس جگہ پر کہوں گے، جہاں کہوں گے، وہاں آصف شیخ رشید صاحب اور پوری کمیٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر کبیرہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم جانتے ہیں اسمبلی الیکشن مالیگاؤں شہر مہاراشٹر بھر میں ہوا، نتائج آئے، اچھائی اور برائی پر مالیگاؤں کے اندر الیکشن ہوا تھا۔ بالآخر شہر کا جو فیصلہ تھا، ہم نے شہر کے فیصلے کو قبول کیا، لیکن کہیں نہ کہیں شہریان کو اس جانب بھی غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ اسمبلی الیکشن کے درمیان میں جن لوگوں نے اپنے آپ کو اچھا ثابت کیا اور اپنے سیاسی مخالفین کو برا ثابت کر کے اس بنیاد پر انہوں نے الیکشن لڑا، لیکن الیکشن کے بعد آج شہر دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں کتنی اچھائی ہے اور کتنی برائی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، انہی کی پارٹی کے ضلعی صدر ایک سے میئر عبد المالک وانٹڈ ہے، انہی کی پارٹی کے ندیم فٹر مجسٹریٹ کسٹڈی کے اندر ہے، اور وہ عرفان حیدرآباد والا بھی جیل کے اندر ہے۔ اب مفتی اسماعیل صاحب اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ ہم مفتی اسماعیل صاحب سے پوچھنا چاہتے کہ اب تو اچھائی جیت گئی تھی، ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب اچھائی کی جیت ہو گئی، مالیگاؤں شہر ریاست مدینہ بن جائے گا، لیکن اس کے بالکل برخلاف ماحول نظر آتے دکھ رہا ہے۔ اور مفتی اسماعیل صاحب کا ایسا یہ بالکل جھوٹ بولنے کی ان کی ایک عادت بن چکی ہے، کوئی کسی بھی مدعے کو لے کر کے اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر لا کر کے اس کے تار جوڑ دینا اور شہر کی عوام کو گمراہ کرنا۔ اسمبلی الیکشن کے درمیان میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جعفر نگر کے اندر بھی انہوں نے شیخ آصف صاحب کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ ان کی پارٹی کے لوگوں نے ہمارے ایک ورکر کو، کاریہ کرتا کو لے جا کر کے مارے پیٹے۔ بعد میں جب وہ تحقیق ہوئی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا کہ امتیاز ہیریا نے خود بولا تھا یہ بات کہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ میرا اپنا ذاتی مسئلہ تھا۔ مفتی اسماعیل صاحب کب تک آپ جھوٹ کہیں گے؟ آپ ایک عالم دین ہیں، رکن شورا دارالعلوم دیوبند ہیں، آپ ایک مسجد کے امام ہیں، عیدگاہ کے امام ہیں، ابھی آپ نے 35 سالہ اپنا جامع مسجد میں درس قرآن مکمل کیا، اور آپ نے ابھی کل کے دن اس قدر بے بنیاد اور بے تہذیب زبان آپ نے استعمال کی کہ اسے دہرانا بھی مجھے شرم محسوس ہو رہی۔ آپ نے یہ کہا ایس آئی ٹی کی ٹیم مالیگاؤں کے اندر آئی، کریٹ سمیہ مالیگاؤں کے اندر دورہ کر رہا، مائنورٹی ڈیفنس کمیٹی آصف شیخ رشید اور مستقیم ڈگنیٹی صاحب نے مل کر کے بنائے۔ ان لوگوں نے اپنے سیاسی اختلافات کو کنارے رکھ کر کے ابھی حالات کی ضرورت ہے کہ مالیگاؤں شہر کی غریب عوام کو جو پریشان کیا جا رہا ہے، انہوں ایس آئی ٹی کی طرف سے بھی نوٹس مل رہی ہے اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی نوٹس مل رہی ہے، ان کو ساتھ دینے کی بجائے آپ کس طریقے کی بات کر رہے ہو؟ آپ نے پھر ایک بے بنیاد الزام آصف شیخ رشید صاحب کے اوپر لگایا کہ کریٹ سمیہ کو مالیگاؤں میں شیخ آصف نے لایا اور سہارا انٹرنیشنل 5 اسٹار ہوٹل کے اندر یہ لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ آصف شیخ رشید صاحب اور مائنورٹی ڈیفنس کمیٹی کے تمام اراکین مفتی اسماعیل صاحب کو یہ چیلنج دیتے ہیں کہ آپ جس جگہ پر کہوں گے، جہاں کہوں گے، وہاں آصف شیخ رشید صاحب اور پوری کمیٹی حلفیہ بیان لینے کے لیے تیار ہے کہ کریٹ سمیہ کو مالیگاؤں میں ان لوگوں نے نہیں لایا اور سہارا انٹرنیشنل 5 اسٹار ہوٹل کے اندر کریٹ سمیہ سے ان لوگوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اور اگر آپ کو یہ چیلنج ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ ثبوت پیش کیجئے، ورنہ شہر دیکھے گا کہ آپ جس زبان سے قال اللہ قال رسول کی بات کرتے ہو، آپ اسی زبان سے اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر الزامات لگاتے اور جھوٹ بولتے ہو، اور جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آپ جھوٹ بولنا بند کر دیجئے مفتی صاحب۔ آپ نے کل آپ کچھ بھی مثال دیتے ہو، میں شہر کے تمام ہی مکاتب فکر کے علماء کرام، مفتیان کرام اور قاضی شہر سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ مفتی اسماعیل صاحب کی زبان کے اوپر قدغن لگائیے۔ آپ کے بیانات نابالغ بچے بھی سنتے ہیں، بچیاں بھی سنتی ہیں، خواتین بھی سنتی ہیں۔ ابھی آپ کا 35 سالہ درس قرآن کا اختتام ہوا، وہاں پر نہ جانے کتنی خواتین آئی تھی، تو جو خواتین آپ کے دینی اصلاحی بیانات سنتی ہے، کیا وہ خواتین آپ کے سیاسی بیانات نہیں سنتی ہوں گی؟ کل آپ نے کس طریقے کے بے بنیاد الزام دیا؟ آپ کو کوئی دوسری مثال دینے کے لیے، آپ کے پاس کوئی دوسری مثال نہیں تھی دینے کے لیے؟
آپ نے کل کہا کہ کیا بیوی کے پاس ٹیچروں سے پوچھ کر کے جائیں گے کیا، اور بیوی کے پاس چلے گئے تو پتہ نہیں کہ اسی ملاقات سے حمل ٹھہر جائیں گا۔ آپ ایک عالم دین ہو، آپ کو اس طریقے کی مثال دینا زیب نہیں دیتا، آپ کو شوبہ نہیں دیتا۔ ماضی میں بھی آپ کا یہ پیشہ رہا ہے کہ آپ کہیں پر بھی ممبر و محراب کے پاس بیٹھ کر کے، درس قرآن کے اندر بیٹھ کر کے، قرآن کریم کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے آپ ایسی باتیں کرتے ہو جو مجلس کے اندر حیا کی بنیاد پر، غیرت کی بنیاد پر نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ شہر کے علماء کرام سے گزارش ہے کہ خدارا اس کے اوپر قدغن لگائیے، اور مفتی اسماعیل صاحب نے اچھائی اور برائی پر جو الیکشن جیتا ہے، آج شہر کے اندر ایک دوسری مثال آپ یہ بھی دیکھ لیجئے، روزانہ واٹس ایپ کے اوپر کہیں نہ کہیں سے یہ رپورٹ آتی ہے کہ اس کو کٹر مار دیے، نشہ کر کے، گانجا پی کر، کتا گولی کھا کر اس کا پیسہ چھین لیے۔ تو یہ سب تو اچھائی اور برائی پر الیکشن ہوا تھا، لیکن یہ تو اور معاملہ بگڑتے چلے جا رہا ہے۔ تو آپ اپنی ذمہ داری پوری کیجئے، آپ یہ مت سمجھیے کہ ابھی کچھ کام کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کارپوریشن الیکشن تو عید بعد ہے، عید کے دگانے سے پہلے عیدگاہ کے ممبر سے جو بیان کریں گے، وہاں سے پھر اپن شاندار کارپوریشن الیکشن کا بگل بجائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ بجانا بگل وہاں سے کارپوریشن الیکشن کا، وہاں سے آپ نے کارپوریشن الیکشن شروع کرنا، لیکن ابھی اگر آپ اچھا نہیں بول رہے ہو تو برا بھی مت بولیے۔ اس طریقے کی شہر کے اندر ایک بے حیائی آپ کی طرف سے نہیں پھیلنی چاہیے، ہماری آپ سے یہ گزارش ہے۔